اور بلا تاخیر اس خوبصورت خیال حضرت کو دعوت خطاب اور دعوت نعت دوں گا کہ آسمانوں پہ چلے جاؤ تو کیا ملتا ہے، آسمانوں پہ چلے جاؤ تو کیا ملتا ہے، بے وسیلہ بھی کہیں رب کا پتہ ملتا ہے، بے وسیلہ بھی کہیں رب کا پتہ ملتا ہے۔ ہم محمد کو اگر دل سے محمد جانو، ہم محمد کو اگر دل سے محمد جانو، ڈھونڈنا کیسا بلا ڈھونڈے خدا ملتا ہے، ڈھونڈنا کیسا بلا ڈھونڈے خدا ملتا ہے، کہ کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، کہ پیدا ہوا نہ کوئی تیرے مؤذن جیسا، پیدا ہوا نہ کوئی تیرے مؤذن جیسا، اور پھر کبھی اذانوں میں سوزے بلالی نہ ہوا، پھر کبھی اذانوں میں سوزے بلالی نہ ہوا، اور ہر ہنسی ہے حسن محمد سے خیرات طلب، ہر ہنسی ہے حسن محمد سے خیرات طلب، کوئی ایک چہرہ بھی تیرے جیسا جمالی نہ ہوا، کوئی ایک چہرہ بھی تیرے جیسا جمالی نہ ہوا، کہ تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، ارے تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا، ارے تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا، کوئی لمحہ تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، کہ ان کی یادوں کا ہے یہ فیض برابر دیکھو، ان کی یادوں کا ہے یہ فیض برابر دیکھو، اور میں غریبی میں بھی ہوں کتنا تبنگر دیکھو، اور بے سبب پال رہے ہیں میرے آقا مجھ کو، بے سبب پال رہے ہیں میرے آقا مجھ کو، ارے دیکھنے والو ذرا میرا مقدر دیکھو، ارے دیکھنے والو ذرا میرا مقدر دیکھو، بارگاہ سید سرکار میں، بارگاہ سید کونین میں ملتمس ہوں، ممتاز و معروف عالم دین، پرجوش خطیب، تاج اہل سنت، فخر نوجوانان سنت اہل سنت، حضرت علامہ مولانا فضل الاسلام نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ تشریف لائے اور بارگاہ سید سرکار میں اپنی عقیدتیں محبتیں پیش فرمائیں اور ہمارے اذہان اور قلوب کو منور فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا فضل الاسلام نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، علامہ فضل الاسلام نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، کہ جس کو یقیناً نوجوانان اہل سنت، نوجوانان اہل سنت یقیناً جس کو اپنے سر کا تاج کہتے ہیں، کہ وہ نوجوان ہے جس نے ہم نوجوانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور بدعقیدہ لوگوں کے لیے صرف نام ہی کافی ہے، اور نام ہی اس بات کی ضمانت ہے کہ جس مسلک میں ہمیں فخر ہے کہ ہماری اہل سنت والجماعت کما حقہ ہمارے مسلک میں اللہ عز و جل سرکار کے کرم سے ایسے بھی نوجوان عطا کیے ہیں کہ جس کا نام ہی بدعقیدوں کے لیے کافی ہے، کہ جس کا نام سن کر ہی بدعقیدہ تڑپ اٹھتے ہیں۔ میری مراد ہے حضرت علامہ مولانا فضل الاسلام نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے، اور شاید میری محبتیں اور میری چاہتیں حضرت سے کچھ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ میرا مرشد ہر وقت ہر محفل میں اپنے درگاہ پر اور درگاہ سے باہر بھی ہر محفل میں اس عالم دین کے لیے، اس خطیب کے لیے خصوصی دعا فرماتے ہیں اور ان کو اپنی محبتوں میں یاد رکھتے ہیں۔ درگاہ عالیہ مسوری شریف پر گاہے بگاہے ان کے پیچھے ان کے غائبانہ بھی ان کا ذکر میرے مرشد کریم کی زبان سے جاری رہتا ہے۔ شاید میری محبتیں اور چاہتے اس وجہ سے بھی کچھ زیادہ اچھا ہیں۔ آپ تمام سامعین کے نعروں سے حضرت کو دعوت خطاب دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنیوں کی اتنی بڑی تعداد میں در و دیوار نہ ہلے، نعروں سے ایسا ہو نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا فضل الاسلام نقشبندی دامت برکاتہم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب القدر سامعین و حاضرین، جامعہ مسجد بلال کی تمام منتظمہ کمیٹی اور اس کے تمامی اراکین، معتکفین حضرات، مسلک حقہ اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے غیور سنی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی اس محفل مبارکہ کا وقت مجھ سے بہت پہلے لے لیا گیا تھا۔ یوں تو مجھے مسجد حاضہ میں 21ویں شب کو حاضر ہونا تھا، مگر اس دن میرے علم میں نہیں تھا کہ وہ محفل بعد از عصر ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ محفل عشاء کے بعد ہے۔ مجھے بھورا صاحب کا فون آیا، میرے فکر میں یہ تھا کہ میں عشاء کے بعد جاؤں گا، لیکن معلوم چلا کہ محفل تو اب ہے عصر کے بعد، اور میں چونکہ اسی دن پہنچا تھا اور تھا بھی دور لانڈی میں، تو آ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس دن نہیں آ سکا، معذرت چاہتا ہوں۔ آج کے لیے وقت لیا ہوا تھا اور وعدے کے مطابق حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھے جو حکم ملا ہے بیان اور نعت دونوں کا، انشاءاللہ میں کچھ بیان کرتا ہوں، پھر بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت بصورت نثر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرات جی بکار، ہم جب قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارا عروج، ساری بلندیاں اور ساری رفعتیں وہ حضور کے قدموں ہی سے شروع ہوتی ہیں، وہ پہنچتی ہیں حضور کے قدموں تک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہیں سے آغاز ہوتا ہے رفعتوں کا، یا یوں کہہ لیں کہ ہر بلندی، ہر فضیلت اور ہر رفعت کے تانے بانے یہ جا کر جڑ جاتے ہیں رسی نبوت کے ساتھ، اور وہیں سے آغاز ہوتا ہے عظمت کا، رفعت کا، بلندی کا۔ لیلۃ القدر کو بڑی فضیلت والا قرار دیا گیا، اور اللہ اس کی وجہ بھی بیان فرما رہا ہے قرآن کریم والفرقان الحمید، چونکہ ممکن ہے، 100% ممکن ہے آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہو، کیونکہ یہ بھی ان طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہوا تو ساری زندگی کا بیٹھنا ایک طرف
اور ابھی کا یہ بیٹھنا ایک طرف.